السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور علمی کارنامے۔ تو دیکھیے، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخص تھے۔ انہوں نے وطن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہیں اسیر مالٹا بھی کہا گیا ہے۔ انہوں نے جب انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑا اور انگریزوں کے خلاف جگہ جگہ میٹنگیں کی، لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارا، انگریزوں کی دشمنی کے لیے لوگوں کو ابھارا، تو پھر کیا تھا؟ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے خوب تلاشا، اور انگریز چاہتا تھا کہ انہیں یا تو قتل کر دیے جائیں یا انہیں کالا پانی کی سزا دی جائے۔ چونکہ اس وقت کالا پانی کی سزا مشہور ہوا کرتی تھی، جیسے ابھی امریکہ کا گوانتانامو بے، وہ جیل جو ہے جس طرح ابھی بدنام زمانہ ہے، ٹھیک اسی طرح کالا پانی کی سزا جب علماء کو دی جاتی تھی تو وہ بہت ہی دردناک اور سنگین سزا مانی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود الحسن نے جب انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑا، انگریزوں کے خلاف میٹنگیں کی، انگریزوں کے خلاف تحریکوں میں حصہ لیا، تو پھر ان کو بھی انگریزی جاسوس تلاشنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یہ گرفتار ہوئے، جب انہوں نے گرفتاری دی تو پھر انگریز انہیں کالا پانی کی سزا مقرر کیا۔ انہوں نے پیارے وطن کے لیے کم و بیش 4 سال جیل کاٹا، اور جیل ہی نہیں کاٹا بلکہ سنگین سزا بھوگتے۔ انگریز طرح طرح سے ان کو ستاتے۔ جب ان کا جب انتقال ہوا اور غسل دینے کے لیے جب لوگ ان کو گئے، تو جب دیکھا تو کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ فقط ہڈی ہی ہڈی تھی۔ ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حسین احمد مدنی نے انہیں بتلایا، لوگوں سے کہا کہ مجھے مولانا نے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتائیو، لیکن جب آپ نے پوچھ دیا تو سنیے، یہ انگریزوں نے لوہے کو گرم کر کے ان کو اس طرح داغا، اس طرح ان کے جسم پہ چپکایا کہ جسم کا گوشت پگھل کر نیچے گر گیا، اور جسم کی چربیاں پگھلی اور گوشت کٹ کے گر گئے، جس کی وجہ سے فقط ہڈی ہی رہ گئی اور گوشت ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کیا تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا ان کی خدمت کے لیے۔ ان کو کوئی جیل نہیں ہوا تھا، مولانا حسین احمد مدنی کو جیل نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے تو خدمت کرنے کے لیے شیخ الہند کا ان کے ساتھ جیل گئے تھے۔ جب دونوں شاگرد اور استاذ جیل گئے تو اس سال رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ افسوس ظاہر کیا اور بہت پچھتایا، افسوس کہہ کر بالکل جو ہے وہ غمگین ہو گئے۔ تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ کیا ہوا، کیوں آپ غمگین ہیں؟ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو ان سے کہا گیا کہ زندگی میں یہ پہلی بار ہے
کہ تراویح میں میں قرآن سن نہ سکوں گا، چونکہ حضرت مولانا شیخ الہند حافظ نہیں تھے، صرف عالم تھے، اس لیے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ میں حافظ تو نہیں ہوں، اس لیے تراویح میں قرآن کیسے پڑھوں گا۔ ٹھیک اسی طرح ان کا شاگرد حضرت مولانا شیخ حسین احمد مدنی بھی حافظ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے استاذ کو یقین دلایا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں قرآن حفظ کروں گا اور میں آپ کو تراویح جو ہے وہ پڑھاؤں گا، میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے آپ تراویح پڑھیں گے، قرآن کریم حفظ کر کے میں آپ کو سناؤں گا۔ چنانچہ ایک ایک پارہ ڈیلی حفظ کرتے اور اس دن اس پارے کو تراویح میں سناتے۔ اللہ اکبر! ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، کیونکہ ان کا مشغلہ ہی پڑھنا اور پڑھانا تھا، صرف قرآن کریم کو سیٹنگ، ان کی آیتوں کا سیٹنگ کرنا تھا، ان کی ترتیب دینا تھا، ورنہ جگہ جگہ سے تو قرآن ان کو یاد تھا ہی۔ چنانچہ انہوں نے کمر کس لیا اور ایک ایک پارہ روزانہ یاد کرتا، ایک پارہ روزانہ یاد کر کے اسی کو تراویح میں رات میں پڑھتا، پھر دوسرے دن دوسرے پارہ کو یاد کرتا۔ یہ تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ اللہ اکبر! تو یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے علماء و صلحاء، یہ تھے مجاہد آزادی، یہ تھے فریڈم فائٹرز جو دیش کے لیے لڑتے تھے۔ آج ہم ہی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دیش تمہارا نہیں ہے، آج ہم ہی کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ کہ ہم لوگ کنورٹڈ مسلمان ہیں، ہم لوگ یہ کہ ہیں، یہ پیدا ہوئے ہیں اور یہ مریں گے بھی، ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایکتا پیدا کریں، میل جول سے رہیں، پیار محبت کا پیغام بانٹیں، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وطن کے لیے مر مٹنے والا بنائے، آمین۔